بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ اس وقت میں 5ویں جماعت کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں اور میں اردو کی کلاس لینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کی 3 کلاسوں میں ہم نے سبق لداخ سے ایک خط مکمل کیا ہے، تو آج ہم اسی سبق کی مشق یعنی ایکسرسائز کریں گے۔ تو آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 102 پر کھولیے۔ اس صفحہ پر اس سبق کی مشق یعنی ایکسرسائز شروع ہوتی ہے۔ مشق نمبر 1 ہے پڑھیے اور سمجھیے۔ اس مشق میں اس ایکسرسائز میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے معنی بھی دیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے طول و عرض، اس کا معنی ہے لمبائی چوڑائی پھیلاؤ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لداخ کے طول و عرض میں بدھ دھرم کے پرچار کرنے والوں کے لیے خانقاہیں بنائی گئی ہیں۔ تو اس میں ہم نے طول و عرض استعمال، اس جملے میں ہم نے طول و عرض استعمال کیا ہے۔ تو یعنی اس جملے کا معنی ہے کہ یعنی لداخ میں ہر جگہ بدھ دھرم کے پرچار کرنے والوں کے لیے خانقاہیں بنائی گئی ہیں۔ لمبائی چوڑائی یعنی یہاں اس کے معنی ہے یعنی جہاں تک لداخ علاقے کا پھیلاؤ ہے، جہاں تک یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے، تو اس پورے علاقہ میں ہمیں یہ بدھ دھرم کے پرچار کرنے والوں کے لیے یہ ان کی خانقاہیں نظر آئیں گی۔ دوسرا ہے سرپرست، دوسرا لفظ، اس کے معنی ہے پرورش کرنے والا، خبر گیری کرنے والا۔ اسی طرح ہے مجسمہ، مجسمہ کے معنی ہے بت، انمول کے معنی ہے قیمتی، فرمان حکم کو کہتے ہیں، فرمان کے معنی ہے حکم۔ مخطوطے، وہ لکھی ہوئی تحریریں جو ابھی چھپی نہ ہوں، یعنی وہ رائٹنگز ہوتی ہیں۔ مخطوطے ان رائٹنگز کو، ان عبارتوں کو، وہ تحریر، وہ لکھی ہوئی تحریر کہلاتی ہے جو ابھی کسی کتاب کی شکل میں چھپی نہ ہو۔ اسی طرح ہے تھنکا، تھنکا کے معنی ہے گمپا میں رکھے ہوئے جھنڈے۔ چہل پہل کے معنی ہے رونق۔ تھنکا کے معنی میں ہم نے پڑھا ہے کہ گمپا چونکہ گمپا میں رکھے ہوئے جھنڈے، گمپا ایک خانقاہ ہے، یہ بدھ دھرم کا ایک خانقاہ ہے۔ گمپا جو ہے ان کے معنی ہے یہی، گمپا کے معنی ہے بدھ دھرم کی جو خانقاہیں ہیں، بدھ دھرم کی خانقاہ جو ہوتی ہے، بدھ دھرم کے پرچار کرنے والوں کے لیے جو خانقاہ بنائی جاتی ہے اس کو ہم گمپا کہتے ہیں۔ تو گمپا میں رکھے ہوئے جھنڈے، تو ان گمپاؤں میں، ایک گمپے میں کچھ جھنڈے ہیں، تو ان جھنڈوں کو تھنکا کہتے ہیں۔ چہل پہل رونق، چہل پہل کے معنی ہے رونق۔ کتب خانہ لائبریری، کتب خانہ کے معنی ہے لائبریری، وہ جگہ جہاں کتابیں رکھی جاتی ہیں، وہ جگہ یا وہ عمارت یا وہ کمرہ جہاں کتابیں رکھی جائیں پڑھنے کے واسطے، پڑھنے کے لیے، چاہے کہ قارئین جو یہ پڑھنے والے ہوں وہ آئیں، کتاب ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ تو جس طرح سکولوں میں کتب خانے ہوتے ہیں، سکولوں میں
چھوٹے چھوٹے کتب خانے ہوتے ہیں، تو بڑے کالجوں میں یا یونیورسٹی میں بڑے بڑے کتب خانے ہوتے ہیں، بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی ہیں، تو ان کسی لائبریری کو ہم اردو میں کتب خانہ کہتے ہیں، اور اس لائبریری میں، اس کتب خانے میں کیا ہوتی ہیں؟ کتابیں رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسری مشق، سوچیے اور بتائیے۔ اس میں چند سوالات، 3 سوالات دیے گئے، ان کے ہمیں جواب بتانے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، ٹھک سے گمپا میں کیا ہے؟ ٹھک سے گمپا میں کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، ٹھک سے گمپا میں تبت سے لایا گیا ایک بہت ہی بلند ستون ہے۔ یعنی ٹھک سے گمپا جو ہے اس میں تبت ایک ملک کا نام ہے، وہاں سے لایا گیا ایک ستون، جس کو ہم کشمیر میں تھم کہتے ہیں، وہاں سے تبت سے لایا گیا ایک ستون ہے ٹھک سے گمپا میں۔ یہ ستون پتیل میں ڈلا ہے۔ پتیل ایک دھات ہوتی ہے جو تانبے یعنی کاپر، اور ایک دوسری دھات جس کو ہم جست کہتے ہیں، تو ان کا مکس یہ ہوتا ہے، ان سے 2 دھاتوں کا ایک مکس بن جاتا ہے، اس کو ہم، یہ پتیل نہیں بلکہ یہ پیتل ہے۔ کیا ہے؟ پیتل۔ تو پیتل ہے اصل میں، یہ تیلاں پیتل۔ تو یہ ستون جو ہے پیتل میں ڈلا ہے، یعنی یہ ستون پیتل کا ہے، پیتل دھات سے بنا ہے، اصل میں یہ پیتل ہے، پیتل یہ ہے، یہ جو پیتل، یہ تیلاں پیتل میں ڈلا ہے، یعنی یہ جو ستون ہے یہ پیتل کا بنا ہوا ہے۔ اس ستون کے چاروں طرف تبتی زبان میں گوتم بدھ کے فرمان کنندہ ہیں۔ اس ستون کے چاروں طرف، یہ جو ستون ہے پیتل کا اس ٹھک سے گمپا میں، اس کے چاروں طرف تبتی زبان میں، تبت کے لوگ جو زبان بولتے ہیں اس زبان کو تبتی زبان کہتے ہیں، تو اردو میں، تو اس ستون کے چاروں طرف اسی تبتی زبان میں گوتم بدھ کے فرمان، یعنی بدھ دھرم کا جو یہ سرپرست تھا گوتم بدھ، تو اس کے فرمان، اس کے احکام، اس کے حکم ہیں، اس کے احکام کنندہ ہے، یعنی اس پر، یعنی گوتم بدھ کے اس ستون پر گوتم بدھ کے فرمان، اس کے احکام لکھے گئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، لداخ میں شاہی ہمدان کی مسجد کہاں ہے؟ لداخ میں شاہی ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد، شاہی ہمدان رحمۃ اللہ کی مسجد کہاں پر واقع ہے؟ لداخ میں شاہی ہمدان رحمۃ اللہ کی مسجد کہاں پر واقع ہے؟ یعنی لداخ میں شاہی ہمدان رحمۃ اللہ کے نام پر ایک مسجد ہے، تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ لداخ میں وہ کہاں پہ ہے۔ تو لداخ میں شاہی ہمدان رحمۃ اللہ کی مسجد شاہی گمپا میں واقع ہے، وہ وہاں جو شاہی گمپا میں وہ واقع ہے، اس کے پاس، یا شاہی گمپا میں وہ واقع ہے۔ نمبر 3 ہے، ہمیش گمپا میں میلہ کب لگتا ہے؟ ہمیش گمپا ایک میلہ لگتا ہے، ہمیں یہ اس کی تاریخ بتانی ہے، کس تاریخ کو، کس مہینے میں یہ میلہ لگتا ہے۔ تو ہمیش گمپا میں جون کے شروع میں میلہ لگتا ہے، یعنی ہر سال جب جون کا جو ہے مہینہ آتا ہے، تو جون کے مہینے کے شروع ہوتے ہی یہ میلہ لگتا ہے۔ کہاں پر؟ ہمیش گمپا میں۔ والسلام۔